وسلم على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وأزواجك يا سيدي يا حبيب الله. اہل ایمان، اہل سنت کی اس معتبر، مستند اور معتمد درسگاہ تربیت کا اور خانقاہ میں مخدوم محترم گرامی مرتبت عزت مآب حضرت صاحبزادہ پیر محمد صاحب الرحمان صاحب نقشبندی مجددی کی سنگت و سیاست میں افضل البشر بلکہ افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق خلیفہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اول بلا فصل ہم سب کے آقا و مولا ملجا مابا حامی و آسرا مونس و مددگار اور سلسلہ نقشبندیہ کے رسول اللہ کے بعد پہلے بڑے پیر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں نذرانہ محبت و عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی اس روحانی پاکیزہ مغفرت، عزت، اطمینان اور نجات بخش مجلس میں تشریف فرما تمام عزتوں، قدروں اور احترام کے لائق مہمان، مشائخ، سادات کرام، علماء اہل سنت، آستانہ پاک کے وابستگان، جمیع اہل ایمان، بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے پیارے پیارے عزیز ساتھیوں، 60 منٹ حضرت کے حکم کے تحت میں نے یہاں کھڑے رہنا ہے اگر زندہ رہا تو. یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہر وقت بندے کا. بہت لمبی لمبی سوچتے رہتے ہیں. اس میں چند باتیں موقع کی مناسبت سے جتنی میرے مالک جل جلالہ کی طرف سے مجھے بات سمجھنے اور عرض کرنے کی توفیق ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. رب العالمین ہمیں سایہ صدیق اکبر میں کچھ سچ سمجھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. سید عالم علیہ السلام اپنے کسی غلام کی کوئی خوبی بیان فرمائیں.
اصحاب علیہم الرضوان باہم ایک دوسرے کے بارے میں کچھ کلمات خیر کہیں، تم اچھے ہو، نہیں تم اچھے ہو۔ حضرات اہل بیت اطہار علیہم الرضوان ایک دوسرے کی کوئی خوبی بیان فرمائے۔ اصحاب اہل بیت علیہم الرضوان اپنے میں سے اور اپنے بعد آنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں کے لیے مومنانہ فراست کے تحت جان کر کوئی خوبی بیان فرمائے۔ ائمہ مجتہدین علیہم الرحمہ کسی خوش نصیب کی کوئی خوبی ارشاد فرمائے۔ اولیاء کاملین، اور یہ بات بھی عجیب و غریب ہے کہ ہم نے ولایت میں اب مختلف سٹیپس ڈھونڈ لیے ہیں، اب وقت ایسے ہی ہے کہ اب یوں ہی چلتا ہے۔ نہیں، ولایت کا جو معیار صدیق اکبر کو اللہ رب العالمین نے اپنا ولی بننے کے لیے عطا فرمایا، صبح قیامت تک شرائط بھی وہی ہے، معیار بھی وہی ہے۔ ورنہ جس کا جس طرح گزارا ہو رہا ہے جیتے رہو، منظوری ادھر سے ہوگی تو بات بنے گی۔ یہ جو خوبیاں بیان ہو رہی ہیں سرکار علیہ السلام کی زبان پاک سے، اصحاب کی زبانوں سے، اہل بیت پاک کی زبانوں سے، ائمہ مجتہدین کی زبانوں سے، اولیاء کاملین کی زبانوں سے، ان خوبیوں سے جس کی خوبی بیان کی جا رہی ہے اس شخص کی فضیلتوں کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا صاحب فضیلت ہے۔ بہت توجہ سے بات سنیے، میں سادہ لفظوں میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، لیکن جب کسی بندے کی وہ خوبی جو زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمیت کسی اور نے نہ بیان فرمائی ہو، اور اس کی خبر صرف رب العالمین جل جلالہ نے دی ہو، وہ شخص کی فضیلت نہیں ہوگی بلکہ افضلیت کہلائے گی۔ ذرا سبحان اللہ محبت کے ساتھ کیوں نہیں کہہ دیتے؟ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ اور ذرا جوڑ لگا کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ کرنا تو تھوڑی میری پہچان ہے، تو جو بھی نہیں ہوگا تو پھر جو لنگر ہمیں ملے گا نا روٹی کی شکل میں، وہ روٹی ہے، فی الحال وہ لنگر نہیں ہوا۔ وہ لنگر تب ہوگا جب وہ کھا کر کے سجدے مکمل ہوں گے، فی الحال وہ کھانا ہے۔ خالی اس لنگر دے چکر چھاڑے مطمئنہ رہو، اللہ اللہ کرنی پیسی روٹی کھان تو پہلے بھی تے بعد چلی کوئی پیار نہ چلو سبحان اللہ۔ کسی بندہ مومن کی وہ خوبی جو زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کسی نے نہ بیان فرمائی ہوئی، اور اس خوبی کا اظہار صرف رب العالمین جل جلالہ کی جانب سے بصورت آیات قرآنیہ ہوا ہو تو اس خوبی کو افضلیت کہا جائے گا، فضیلت نہیں۔ شاید میرا یہ جملہ اہل علم کو مطمئن نہ کر پائے، لیکن میری ڈکشنری میں یادداشت میں اس سے بہتر کوئی اور بات اس وقت ہے نہیں۔ فضیلت کا انکار کیجئے، کوئی بھی کرے گمراہ ہوگا، بدعقیدہ ہوگا، فاسق ہوگا، کمینہ ہوگا، ذلیل ہوگا، لیکن افضلیت کا انکار کرنے والا اس لیے ایمان سے فارغ ہو جائے گا کہ رب کا فیصلہ ہے۔ اور جو رب کے
پتہ دیا ہے. اگر حضور کے پاس رب کا پتہ نہ ہوتا تو کلمہ کس بنیاد پہ پڑھا جاتا؟ اب سنیے، میں ایک اور مثال دینا چاہ رہا ہوں. دو ایسی ہستیاں جن میں درجنوں چیزیں خوبیوں کے طور پر مشترک ہوں. مثلا شہن ہی کو لے لیجئے، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں حضور کے سسر، ایک حیثیت، دونوں سرکار کے خلیفے، ایک کے بعد دوسرا. دونوں میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اس جماعت کے پہلے دو ممبر جنہیں اصحاب اشرف مبشرہ کہا جاتا ہے. دونوں کاتبین نبی میں شامل، دونوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار، دونوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مجاہد، دونوں ہر فساد کو ختم کرنے والے، ہر حرام دستے کے امام، اور دونوں کملی والے کے اس وقت سے لے کے اب تک سانگ سانگ. اب اتنی قدریں مشترک ہونے کے باوجود جو بات رب العالمین جل جلالہ نے ان دونوں میں سے الگ کر کے صدیق اکبر کے لیے ارشاد فرمائی، اس اعلان خدا بندی کی بنیاد پر جناب ابو بکر جناب عمر پر افضل کہلائیں گے. اب سنیے، 10 آیات قرآنیہ ہیں جو میری معلومات میں ہیں. کتنی بولیے؟ تلک عشرۃ کاملہ. یہ بھی ایک بڑی معتبر نسبت ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے. 10 آیات قرآنیہ جن میں میرے مالک جل جلالہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خوبی بیان فرمائی. توجہ چاہوں گا حضرات کہ وہ جب حضور علیہ السلام نے اس کا بیان کیا تو بطور معلم قرآن کیا، ورنہ خبر قرآن لایا. اعلان رب العزت جل جلالہ نے فرمایا. وہ 10 آیات قرآنیہ میں سے ایک دو بطور مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب بھی بندہ مومن اللہ کی بندگی یعنی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. فرشتوں کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آہستہ سے آمین کہہ لیجئے. ہم حرم شریف میں مکہ میں ہوں تو بھی آمین آہستہ ہی کہتے ہیں، مدینہ طیبہ میں ہوں تو بھی آمین آہستہ ہی کہتے ہیں، اس لیے کہ پہلے سیکھ کے جاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. یہ پروگرام ہوتا ہے ویزا لو آؤ ٹکٹ کے نو، پھر جو لوگ کر دے وہ کری جا سکتے. گل سمجھو، حنفی رہنا چاہیے جتنے بھی ہوئے. تے جے امام ابو حنیفہ رمضان شریف وچ اپنا منوائی لیندا تو حرمین وچ کہ لگدے تسی پتر جے پیر کاتا نہ پڑھو دے تے پھر ٹھیک ہے. سنت فرشتوں کی ہے، سرکار نے فرمایا جب ایمان والے سورہ فاتحہ میں کو مکمل کرتے ہیں تو فرشتے اس کی آواز پر آہستہ سے آمین کہتے ہیں. اس لیے حنفی بھی امام کی آواز سن کے آہستہ سے آمین کہتے ہیں. ہر جگہ جذبات نہیں دسیرہ کہ جذبات کنٹرول کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اب سنیے، بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے مالک الملک سیدھی راہ پر چلائے رکھ. میں بر صغیر پاک و ہند میں سیدی احمد رضا سے پہلے ہونے والے تراجم میں سے
افضل ترجمہ بیان کر رہا ہوں جو ترجمہ کسی اور کو نصیب نہ ہوا. ہر مترجم نے احمد رضا سے پہلے ترجمہ یہ کیا، سیدھی راہ دکھا، اور بندہ خدا اذان سن لی، اس کی دعوت کو سمجھ لیا، وضو کر لیا، مصلی بچھا لیا، منہ قبلے کی طرف کر لیا، تکبیر تحریمہ کہہ لی، قیام میں کھڑے ہو، اب کون سا راہ دکھائے رب. اور اعلیٰ حضرت نے افضل معنوں میں ترجمہ کیا، مولا سیدھی راہ چلا. سیدھی راہ بیٹھے رستے تے مالک ٹور میں ایسے چلائی رکھ. صراط الذین انعمت علیہم، سیدھی راہ کس کی ہے؟ ان جناب والا پاکیزہ طبقات کی ہے، ان نفوس خدسیت کی ہے جس پر تو نے انعام فرمایا ہے. اب انعام میرے مالک نے دل پہ فرمایا ہے. اللہ رب العالمین کا اعلان ہے، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. مسکرائیے مسکرائیے، لنگر بٹ رہا ہے سرکار کے ابو بکر کے نام کا. مسکرا کے کہیے سبحان اللہ. میرا مالک فرماتا ہے میں نے جن خوشبخت طبقوں پر انعام فرمایا ہے وہ صرف 4 ہیں، نہ 3 نہ 5، وہ 4 ہیں، وہ 4 ہیں. اللہ کون سے فرمایا؟ پہلا انعام نبوت، دوسرا صداقت، تیسرا شہادت، چوتھا ولایت. جس ترتیب سے انعامات کا ذکر قرآن مجید کر بیٹھا، مرتبے میں بھی انعامات کی ترتیب یہی ہوگی. چوتھا انعام ولایت ہے. توجہ، چوتھا انعام ولایت ہے، تیسرا انعام شہادت ہے، دوسرا انعام صداقت ہے، پہلا انعام نبوت ہے. من النبیین اس میں جمع سرکار سمیت سارے نہیں آگئے، بس صدیقین سارے نہیں آگئے جو قیامت تک آئیں گے، بس شہداء اس میں جمع سارے نہیں آگئے، بس صالحین اس میں جمع سارے نہیں آگئے. تو جب صدیقین میں ابو بکر آگئے ہیں تو پھر ان کو الگ سے صدیق کہنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ یہ ہے افضلیت. جب صدیقین میں جناب سیدنا صدیق اکبر آ گئے تو پھر الگ سے بات کرنے کی کیا تو ہے؟ الگ سے اگر بات کی جا رہی ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ صدیقین کی جماعت میں یہ فخر قائم کا نرالا سچا ہے. اس جیسا کوئی نہیں صدیق ہونے میں. اور اس کا اعلان میرے مالک جل جلالہ نے کہا فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. رجب شریف کے مہینے کا آغاز ہو چکا اور رجب شریف میں اہل ایمان کے لیے سب سے معتبر مستند معتمد عنوان نبی کا معراج ہے. میں جن ماں و دادیوں کی اولاد ہوں، میرے بابے دادے تو سبحان اللہ، وہ میری بہنیں، وہ میری پھوپھیاں، وہ میری ماسیاں، رب شب معراج ساری رات شب بیداری کرنی. اگلے دن روزے کا اہتمام ہوتا اور اگلے دن جب کسی سے پوچھا جاتا پوری سے روزہ کیوں رکھی رہی، کہ وہ پوری درس نظامی پڑھے ہو بغیر، سکول جائے ہو بغیر، کالج کا منہ دیکھے ہو بغیر، چٹھی لکھتا جج نہیں سی آتا لیکن اتنا جانتی سی
اگلاتی گزشتاراتی کملی آلہ سبھی بخشش کی ضمانت لے کے آئے ہیں، اس خوشی میں جو روزہ رکھے ہیں۔ ہم یہاں بینر لگاتے ہیں، اشتہار لگاتے ہیں، شب معراج کے موقع پر حلوہ ہم سے لیجئے، بندے پتر بانوں کو اللہ اللہ کرو، حلوہ کھانا سے اور دیڑے تھوڑے، فلاں چیز ہم سے لیجئے، فلاں چیز ہم سے لیجئے، شب برات کے موقع پر مٹھائیاں ہم سے لیجئے۔ شب برات کا وہ مزاج ہی نہیں جو ہم نے بنا رکھا ہے، میں بڑے معتبر سٹیج پہ کھڑا ہوں۔ شب برات کا مزاج یہ ہے کہ سرکار نے اپنا حجرہ چھوڑا اور حضور قبرستان تشریف لے گئے، کہتے تھے ماشاءاللہ ساؤنڈ چلتا رہے، مولوی صاحب کوکب صاحب شیر پڑھ دے رہے، نوٹاں دی چھال آندی رہے، اس کے بعد اجتماعی دعا ہوئے، ایک بندہ بھی پہ کے نہیں سوچتا مالک جی اج میری موت کا فیصلہ ہو گیا تو میرے کو تیاری تو کوئی نہیں، بخشے نہ کرو۔ جب آقا علیہ السلام معراج سے واپس آئے اور جب سرکار علیہ السلام نے امر الہی کے تحت جتنا انسانوں تک پہنچانا تھا معراج شریف میں سے وہ جب پہنچایا تو کچھ ایمان والے بھی، چونکہ یہ بنیادی دور ہے، ہر چیز سمجھنے والی ہے، ہر چیز سوچنے والی ہے، ہر چیز سیکھنے والی ہے، وہ بھی ڈاما ڈول ہو گئے بھائی رات کے تھوڑے سے حصے میں کہاں مسجد حرام، پھر وہاں سے مسجد اقصی، پھر ساتواں آسمان، پھر واپسی، اور نہیں لم تھوڑا کیا ٹائم۔ لیکن کافروں نے کہا موقع غنیمت ہے، پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور ہر دور کا پروپیگنڈا باز اپنے مخالف کے بڑے حامیوں پہ نظر رکھا کرتا ہے۔ ہر دور کا مخالف اپنے مخالف کے بڑے حامیوں پر، کھڑے سچے حامیوں پر، وفادار حامیوں پر، جو نہ دینی لوٹے ہوں نہ سیاسی لوٹے ہوں، نہ ظاہر کے لوٹے ہوں نہ باطن کے لوٹے ہوں، ان پر نظر رکھتا ہے۔ ان لوگ اگر اپنے گروپ میں شامل کیتا جائے گا تو کل بڑھ جائے گی، آواز پلٹ جائے گی۔ تو کافروں کا ایک نمائندہ وفد جناب ابو بکر کے پاس آیا اور کہنے لگا سنا ہے تمہارے دوست نے کیا کہا ہے؟ اس وقت بات عیدگاہ شریف کی اس مسجد میں نہیں ہو رہی، ایک پتہ نہیں میری آواز کہاں کہاں جا رہی ہے، کس کس بستر تک پہنچ رہی ہے، کون کون سن رہا ہے اور کون کون سن رہی ہے۔ اور میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے دل کی کیفیات کبھی بتا دیتی ہیں کہ ہن کوئی پلید من سنتا پیا، اور کبھی میری دل کی حالت بتاتی ہے کہ ہن کوئی صاحب نظر میرے تے نظر ماندا ہے۔ اب پتہ نہیں دنیا کے کس کس کونے میں اس وقت ہمارے ہر جملے پر کومنٹس پاس کیے جا رہے ہیں۔ میں نے اس لیے قرآن کا سہارا لیا ہے۔ اچھی بولو سبحان اللہ، مہربانی فرما۔ توجہ میرا سونا، اب جب کافروں کا یہ نمائندہ وفد جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا ہے تو لفظ کیا ہے کافروں کی زبان پہ جو ڈالی ہے؟ سنا ہے تمہارے دوست نے کیا کہا ہے؟ سنو ساری دنیا میں ہمیں سننے والوں، مکے کا کالا کافر کو یہ سچ جانتا ہے کہ ابو بکر کا یار آمینہ کا لال ہے اور آمینہ کے لال کا یار ابو بکر ہے۔ یہ لمبے لمبے کلمے پڑھنے والوں کو بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ کون کس کا یار ہے؟ ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے اس لیے کہ ہمیں کچھ نہ کہہ کے بھی کہنے کا ڈھنگ آتا ہے۔ جو یہ پوچھ کے بھی صبح بتوں کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے، دوپہر کو پھر بت خانے میں تھے، شام کو پھر بت خانے میں تھے، پچھلے دن بھی بت خانے میں تھے، اگلے وقت بھی بت خانے میں رہے، لیکن جا کر کے جناب ابو بکر سے پوچھ لیں سنا ہے تمہارے دوست نے کیا کہا ہے؟ یہ ہے وہ سنگت جس کا کالا کافر بھی اقرار کرتا ہے۔ اونچی بول سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی علیہ السلام کے وفادار ساتھی نے پوچھا کیا کہا انہوں نے؟ جو نکاح میں مسجد حرام سے نکلا
مسجد اقصیٰ میں گیا، 1.25 لاکھ جمعوں کے شبیہ سے میں نے ملاقات کی، ان کی نبوتوں کی ساتھوں کی تصدیق کی، پھر انہیں دوبارہ پڑھایا، پھر 7 آسمان اوپر گیا، پھر وہاں سے واپس آیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ یہی کہا نا تو جناب ابو بکر نے یہ نہیں فرمایا کل بڑی مشکل ہے، دعویٰ بڑا عجیب ہے، میں نے کچھ لین دیو، نہیں کچھ لین دیو کوئی نہیں، جس رب نے میں عزت تو کملیہ نے دی، نیابت اولا اور اولا واسطے چھڑے ہیں، اس وقت میں نے ہر خبر تو باخبر رکھے ہیں، فرمایا کر انہوں نے فرمایا ہے، تو جو انہوں نے فرمایا ہے یہی سچ ہے۔ یہی بولو، یہی کیا اس سے پہلے ابو بکر صدیق نہیں، اس کے بعد نہیں، تو پھر اس پر آپ کی صداقت کا صدیقین کی جماعت میں سے الگ تذکرہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ تو جماعت میں سے، اس صفت والی جماعت میں سے جناب ابو بکر کو اسی صفت سمیت جو الگ کیا گیا ہے نا، یہ ہے افضلیت۔ اور آپ نے فرمایا سنو، میں تو اس سے اگلی جو خبریں وہ دیں ان کی بھی تصدیق کرتا ہوں، اور جو صبح و شام جو ان سے خبریں ملتی ہیں ان کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ تو میرے مالک نے صدیقین کی جماعت میں ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، یہ آیت نازل بنا دیا۔ اور کہنے والے نے کہا کہ معجزہ یہ نبی جی کا تحقیق ہے، معجزہ یہ نبی جی کا تحقیق ہے، جس نے تصدیق کی ہے وہ صدیق ہے، وہ جو منکر ہے اس معجزے کا اور اس کی تصدیق کرنے والے کا، وہ جو منکر ہے جاہل ہے زندیق ہے، بس یہی فیصلہ آج کی بات ہے۔ توجہ میرا سونا، 27 منٹ مجھے ہو گئے، 31-32 منٹ باقی رہ گئے۔ اب ایک اور بات سنیے، سید عالم علیہ السلام کے لیے جب مکہ کے کافروں مشرکوں کمینوں ذلیلوں نے کچھ اس طرح کی بازاری زبان بولنا بولی، اور یہاں تک کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ مجنون ہیں، ان کا کوئی سلسلہ فکر والا ٹھیک نہیں ہے، حضور کی توہین سن کر ایمان والوں کے کلیجے میں آگ لگ جانا یہ فساد نہیں، یہ وہ خیرات ہے جو اللہ نے سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب کے مصداق صحابہ کو عطا فرمایا۔ خوش ہو کے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی سن کے کسی کے دل میں آگ لگ جائے اور اس کو اس گستاخ سے نفرت ہو جائے، یہ فساد نہیں، یہ میرے رب کی طرف سے بٹنے والی خیرات ہے، اس کو غیرت کہتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں جان ایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان کو انسان ہے یہ، قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو جب حضور علیہ السلام کے
ان سچے غلاموں کو اذیت پہنچی قلبی طور پہ، بھئی ہمارے حضور کی گستاخی بے ادبی کیوں کی جا رہی ہے؟ تو مالک کائنات نے اپنے محبوب کے غلاموں کو مطمئن کرنے کے لیے فرمایا وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ. ذرا توجہ کیجئے گا. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، صاحب ہے اس میں جب واحد، اور یہ صفاتی نام ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور قوم ضمیر جمع مخاطب کی ہے جس میں وہ صحابی بھی موجود ہے، معنی میں شامل ہے، جو خطبہ حجت الوداع کے وقت پہنچے، سرکار کی آخری کلمات سنے، کلیجہ حضور کی طرف کھچے، سرکار کی بارگاہ میں آئے، کلمہ پڑھے، اندر سنے کسی گراؤں آئے ساں مکہ توڑی شان ویخ کے پیچھے ہو گئے ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے، اجازت ہو گئے تو گراں چلے جائیے، تو گراں والے ٹرے تو رستے میں جو موت آ جائے، ایسے آبی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. بسم اللہ جی، بسم اللہ. منڈی بہاؤالدین خانقاہ عالیہ نقشبندیہ مانگڑ شریف سے مخدوم محترم گرامی مرتبت حضرت پیر طریقت صاحبزادہ عمار حسنات صاحب دامت برکاتہ عالیہ، آپ تشریف فرما ہوئے، مرحبا کہتے ہیں. آپ تشریف رکھیں حضرات، تشریف رکھیں. توجہ میری جان. وَمَا صَاحِبُكُمْ، میں نے کہا کہ کم ضمیر خطاب میں ہر وہ شخص شامل ہے جس کو صرف صحابی ہونے کی سعادت حاصل ہوئی، اس کے بعد نہ حضور کے پاس رک سکا، نہ کچھ سیکھ سکا، نہ کوئی نیک عمل انجام دے سکا کہ وقت اخیر آ گیا. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، تمہارے صاحب اے خوش نصیبو، میں رب اعلان کر رہا ہوں، ان پر اس طرح کا الزام بےہودگی ہے، کفر ہے، توہین ہے. تمہارے صاحب جو کہتے ہیں وہ شعوری طور پر اور حقیقت میں ٹھیک ہے. محبت سے کہو سبحان اللہ. اب جب صاحب و قوم میں سارے صحابہ آگئے جن کے صاحب آمنت کے حق لگے، جب سارے اصحاب آگئے جس میں سارے رسول اللہ کے چاہنے والے حضور کے غلام ہیں، تو پھر ان صاحب و قوم ضمیر جمع میں سے پھر صاحب کی حیثیت لے کر کے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الگ سے ذکر کرنا کے معنی لگا. توجہ میرے حضور کے غلاموں. پھر چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا جبکہ سارے صحابہ میں جناب صدیق اکبر کا تذکرہ ہو چکا ہے، لیکن جب ہجرت فرمائی میرے آقا علیہ السلام نے اور ہجرت سے پہلے اپنے دونوں وفاداروں کو بتا رکھا ہے، ابو بکر سے کہہ رکھا ہے آپ ساتھ چلو گے، اپنے علی سے کہہ رکھا ہے آپ میرا بستر سنبھالو گے، میری امانتیں واپس کر کے آؤ گے. میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں، یا رسول اللہ ترتیب بدلی ہوتی، اپنے بھائی علی کو ساتھ لے جاتے، اپنے یار کو بستر پہ سلا دیتے. فرمایا نانا یار وہ ہوتا ہے جو دکھ سکھ میں ساتھ ہو. بڑا طویل سفر ہے، بڑا مشکل سفر ہے، کافر جنابی والا ہم دونوں کے قتل کا اعلان کریں گے، ہم دونوں کے سر کی قیمت لگائیں گے. ذرا مطابقت دیکھو، موافقت دیکھو، ہم دونوں کا پیچھا کریں گے، ہم دونوں کو قتل کرنا چاہیں گے، ہم دونوں کا پیچھا کریں گے، ہم دونوں کے سر کی قیمت لگائیں گے. دونوں میں سے جس کا سر چھوڑے جائے اس کو بڑا جنابی والا قیمتی انعام دینے کا اعلان کریں گے. لیکن میں یار کی یاری کو جنابی والا معترض نہیں ہو بنانا چاہتا، بلکہ جب اتنے لمبے سفر پہ چلتا ہوں تو یار کو ساتھ لے جاؤں گا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ دنیا میں جو جنہوں نے یاریاں لگائیں لگا کے نبھائیں، وہ بتاتے ہیں یار وہ نہیں ہوتا جو شادی میں آ جائے اور جنازے میں نہ آئے، اور جنازے میں اور شادی میں نہ آئے. سبحان اللہ. بندہ مر گیا جی چلو جنازہ پڑھائیں،
اسپتال تو ٹائم نہیں ملتا نا. دنیا دے جو کم نیا آیا اوکھے سوکھے ویلے اوکھے سوکھے ویلے اس میں فیض سنگی کون ہو بہتر یار اکیلے اوکھے سوکھے. ہر مشکل گھڑی میں ابو بکر تو نے وفا نبھائی. اب سوکھے وقت تجھے ہم ساتھ رکھیں گے. آجا مزار پاک کے پاس. اور یہ آپ کی افضلیت نے یہ فضیلت میں ضمن ناز کرتا ہوں برکت کے لیے. جس مٹی کو اللہ نے بشریت محمدی کے لیے پسند فرمایا یہیں کہیں مٹی موجود تھی صدیق اکبر کی. سانگ دیکھ کب سے ہے اور سنگت دیکھ رفاقت دیکھ یارانہ دیکھ ماہیت دیکھ دوستی دیکھ کب سے ہے. بشریت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں کی مٹی رب کو پیاری ہوئی یہی کہیں مٹی انتظار کر رہی ہے جس میں ابو بکر کا اور اس کے قریب بھی مٹی انتظار کر رہی ہے فاروق اعظم کا. کتنے محبوب ہیں سرکار کو قوت و عمر اس لیے دونوں کو پہلو میں سنا رکھا ہے. مجھے یہ بات کہنی نہیں چاہیے لیکن جو کہ عوامی ذہن کا آدمی ہوں نا عوام سے مخاطب ہوتا ہوں تو اس لیے کبھی عوامی بات کرنے کو موڈ آ جاتا ہے. برادری جو میرا کدھر رشتہ ہونے لگے نا تو برادری دا کوئی منڈا پہ جائے نہیں جی تھکڑیا میں کرنا تو جے رشتہ کسی نال بھی فائنل نہ ہوئے وہ ٹر جائے بیرون ملک تو او دا برادری نال رابطہ نہ ہو سکے کسی مجبوری دا تو پا میں بارڈر غلطی نال کراس کیتا غیر قانونی طور تک کیا جیل ٹر گیا 5 سال بعد مڑیا کہتا میں تو شادی نہیں ہونے دینی میں تو شادی نہیں ہونے دینی تو برادری آخر کو لیا اور مولوی کوکم نال شادی بھی ہو گئی ہے کاکا بھی ہو گیا تو ہونے نہیں ہونے دینی تو ہونے نہیں ہونے دینی تو ہونے کیوں نہیں ہونے دینی ہم ابو بکر کو نہیں مانتے ہم عمر کو نہیں مانتے. کملی آدھا کہندہ تسی منو نہ منو زلیلو میں تو نام رکھے ہیں. یہ اٹھے سرکار دے قبر انور نال قبر مبارک ابو بکر پاک دی بریلویاں بنوائی سی. میں ایک بات یہاں سمنا اور میرے ذہن میں آگے یہ بات میں نکل جائے گی. میرے سامنے تحریر موجود ہے لیکن جب بڑھتی ہے بات تو پھر کہیں ذہن میں نہیں رہتی. سید آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے بنے میری امت میں 73 ہوں گے ان میں سے ایک جنتی ہوگا. ایک جنتی ہوگا. ذرا توجہ سے بات سنیے گا. علماء نے پوچھا حضور اس جنتی طبقے اس جنتی کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا ان کا وطیرہ ان کا مزاج ان کا کردار ان کا عقیدہ ان کا اخلاق ان کا چلن ان کا طور ان کا کردار ہم علی سنت و جماعت وہ میری سنت پر چلیں گے اور جماعت کی سنت پر چلیں گے. سنت کملی والے کی ہے اور جماعت صحابہ کی ہے. لہذا اہل سنت نے جماعتی طور پر یہ مشورہ کیا اور اہل سنت نے اجتماعی طور پر یہ فیصلہ کیا. روایات مختلف ہیں لیکن شوق جناب صدیق اکبر کا جدا ہے. فرمایا میرا وصال ہو جائے تو نہلا کر کفنا کر نماز جنازہ پڑھا کر دروازے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جانا اور عرض کرنا جو ساری زندگی ساتھ رہا ہے وہ یہاں بھی ساتھ چاہتا ہے. عقیدہ سنو ذرا صدیق اکبر کا. اور اگر ہمارا عقیدہ میں یہی ہے کہ حضور جانتے ہیں
حضور سنتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں، جس کو چاہیں اپنی قربت دے دیں، جس کو چاہیں اپنے دروازے تک لے آئیں، جس کو چاہیں اس کو اپنا لنگر عطا فرمائیں، قبر سے باہر ہو کے دیں یا قبر کے اندر جلوہ فرما ہو کے دیں۔ اگر ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے تو پھر ہمیں نئے لام دے کر نئے کیوں سمجھتے ہو؟ پتر عقیدہ تے ساڈا ابو بکر والا ہے۔ اپنی خیر مناؤ جڑے نویں ہو گئے ہو کرتوتاں دے باعث۔ فرمایا ابو بکر کو ساتھ رکھیں گے، یہ جماعت کا فیصلہ ہے بھائی جان، اور سارے صحابہ کا یہ اجتماعی عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، تینوں خلفائے راشدین، مسلمان کو ان کی ماننی پڑے گی۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، مقلد مومن کو ان کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ پیران پیر دستگیر، سیدنا عمر شاہ الدین سہروردی، سیدنا بہاؤالدین نقشبند بخاری، سیدنا معین الدین چشتی، روح کا غذا لینے والا کوئی بھی مومن جو کسی بھی سلیقے سے منسلک ہے وہ سلیقے کے پانی کے عقیدے کو مانے گا۔ اور امت کے یہ بڑے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں صحابہ کی جماعت کے ساتھ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ اردو کتاب کا ایک جمہور کا فیصلہ ہے یا اجماعی ہے؟ تو جمہوری لائیے تو پھر جمہوریت ایک نے 90 ووٹ کنے، دوسرا 100 کنے، تو وہ جتنے والا ایک زیادہ لگے تو جیت جاندہ۔ میں تو 11 دی فیصلہ سنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرمایا آپ میرے ساتھ چلو گے اور علی آپ میرے بستر پہ لیٹو گے۔ آپ نے جناب علی کے لیے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے لیے یوں ایسا فیصلہ کیوں فرمایا؟ فرمایا علی کو اپنی جان کہہ چکا۔ بولو 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 بولو۔ علی کو اپنی جان کہہ چکا، اپنی سانسیں کہہ چکا، اپنا گوشت اور اپنا جسم کہہ چکا، اور آج اسی کافر نبی کی جان لینے آئیں گے۔ نبی کو لینا ان کے بس کی بات نہیں، واللہ یعصمک من الناس، یہ نبی کی جان لینے آئیں گے۔ تو میں رحمت للعالمین ہونے کے ناطے ان 80 کافروں کا جگرتا برباد نہیں کرنا چاہتا کہ کل وہ گلہ کریں ہم جانے نبی لینے گئے تھے، وہاں ملا کچھ نہیں۔ چلے اور نبی کی جان لینے آئے ہو تو نبی کی جان موجود ہے، دم ہے تو لے جاؤ۔ اب عقیدہ سن میرے مولا علی کا، اگر یہ عقیدہ تیرا میرا ہے تو پھر ایسا نویں نہیں، اسی پرانے ہیں۔ 300 سال پہلے جنہی مسیح عیدگاہ میں بنی سی وہ ہر دور چ بدلے گی، تو دوسرا کوئی مسیح نویں ہے بھائی جان، ضرورت ہے تو کھلی ضرور کی دی ہے، بنیاد بڑی پرانی ہے۔ بنیاد دیکھی جاتی ہے وہ کہاں ہے؟ میرے پاک علی شیر خدا علی صاحب مقام حضرت علی کا عقیدہ دیکھ، فرماتے ہیں جب مجھے حضور علیہ السلام نے بلایا نا، فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھ کے یہ امانت فلاں فلاں کو دے کے پیچھے پیچھے چلے آنا۔ صبح اٹھ کے فرماتے ہیں میں اس سے پہلے پوری زندگی میں کسی رات بھی مطمئن ہو کے نہیں سویا، اس لیے کہ جب گہری نیند گھیرتی تھی تو خیال آتا تھا کہ زندگی کی آخری نہ ہو گئے، پھر اٹھ بیٹھتا تھا۔ لیکن جب آج میرے آقا نے مجھے فرمایا صبح اٹھ کے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ آج اسرائیل صبح تک نہیں آ سکتا۔ حضور جانتے ہیں جب یہ صدائے ایمان کے یہاں بلند ہوتی ہے تو یہ کیا ہے جی نمی کوئی بال ہے، نمی گال نہیں۔ توجہ میری جان، اب جب حضور علیہ السلام کا صاحب وما صاحبکم میں صدیق اکبر شامل ہو گئے تو پھر الگ سے اس بات کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سنیے میرے مالک کی بات، میرا رب فرماتا ہے فقد الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ مچل کے بولو سبحان اللہ۔
میرا مالک فرماتا ہے اگر تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نہ کرو گے تو رب العالمین ان کی خدمت ان کی مدد فرما چکا ہے. اس وقت جب کافروں کے ظلم کے باعث کافروں کی زیادتی کے باعث انہوں نے ہجرت کا ارادہ فرمایا, اس موقع پر اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے. اللہ جس کو اپنی مدد کہہ رہا ہے, اگر اس اللہ کی مدد کو شکل صورت کی طور میں دیکھنا چاہتے ہو تو صدیق اکبر سامنے آئیں گے. تم اگر محبوب کی خدمت نہیں کرتے, ان کے کام نہیں آتے, تو پھر دھیان رکھو اللہ اس سے ان کی مدد فرما چکا ہے. کس طرح؟ وفادار کو ان کا سنگی بنا کر, جانثار کو ان کا سنگی بنا کر. اور سرکار فرماتے ہیں جب سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے فرمایا کہ میں ہجرت پہ جاؤں گا اور آپ ساتھ ہو گئے, جس رات کو سرکار نے ہجرت فرمانی تھی, یہ رات کی رات ہے جی, ادھر جائیں تو بھی رات, مدینہ آئیں تو بھی رات, عجیب ہی صورتحال ہے یہ. تو جناب صدیق اکبر کے گھر تک جب حضور تشریف لائے, اس سے پہلے کہ سید عالم کا دست مبارک دروازہ صدیق پہ دستک دے, صدیق اکبر کے دروازہ کھولا, فرمایا ابو بکر جاگ رہے. عرض کی تھی سونے جدو دا سنا کیا براتی نکل سن تو نال ہو سائیں, میں تو اس نے دا ستا ہی نہیں. اب جب نکلتے ہیں تو یوں پروانے کی طرح, پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. بس بس صدیق کے لیے ہے خدا. خوش رہے یا رسول اللہ, خوش رہے تیرے دیکھنے والے, ورنہ کس نے خدا کو دیکھا ہے. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. بس پیچھے آتے بھاگ کے دائیں آ جاتے ہیں, ادھر تھوڑی دیر گزارتے ہیں, آگے تشریف حاضر ہو جاتے ہیں, ادھر تھوڑا وقت گزارتے ہیں, بائیں طرف آ جاتے ہیں. جاننے والے نبی نے, باخبر نبی نے پوچھا, اس وقت کہ پوچھ دے نہیں تے ابو بکر دستا نہیں, دستا نہ تے پھر دل دی حالت کون بیان کرتا. فرمایا صدیق ایک تو طواف کری جا رہے ہیں, کدی پیچھے کدی اگے کدی سجے کدی کھبے. عرض کرتے ہیں حضور جب پیچھے کھڑا ہوتا ہوں تو خیال آتا ہے کوئی اگو ایزا دینا نہ آ جائے, میں کس واسطے ہے. جب آگے آتا ہوں تو خیال آتا ہے کوئی سجے نہ آ جائے, جب سجے ہونا تو خیال آتا ہے کوئی کھبے نہ آ جائے. میرا خیال ہے میرے پاک نبی علیہ السلام نے اطمینان صدیق اکبر کے لیے بھی یہ اہتمام فرمایا ہوگا. یہ کوئی وجدانی قسم کی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں, طبیعت قبول کرے تو بسم اللہ. کہ جب غار ثور کا پہلا سٹیپ آیا نا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر بیٹھو, اونچی بول سبحان اللہ. جی آقا بیٹھ گئے. میرے حضور نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے کندھوں پہ سواری فرمائی, تشریف فرما ہوئے. فرمایا اب مجھے لے کے چلو, پہاڑی ایریا ہے, کدھر آگے پیچھے دائیں بائیں پھرتے رہو گے. میں آپ کو اس طواف محبت سے نکالنا چاہتا ہوں. مونڈیاں تے چک ٹر جا, ہن تسلی رکھ بھائی تو جدوں تک کھلوتا ہے تو میں خیر نہ ہوں. یہ ہے عشق رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس کی تفسیر ہمیں اس عاشق صادق نے بتائی. جب غار کے اندر تشریف لے گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیوانہ کہتا ہے حضور میں کس لیے آیا, مجھے غار کو صاف کرنے دیجئے, اس کو آپ کی قیام گاہ کے قابل بنانے دیجئے. اور کسی صوفی نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ ابو بکر صدیق غار کے اندر گئے, غار کو صاف ستھرا کیا, غار میں درود شریف پڑھ کر اللہ کا ذکر کر کے غار کے ماحول کو اتنا اجلا اور ستھرا کیا
کہ جہاں رسول اللہ قیام فرمائے اور وہ جگہ حضور کی شان کے لائق ہو، پھر جب غار قیام رسالت آپ کے قابل ہو گئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے۔ فرمایا اگر اپنے دل کی غار میں چاہتے ہو کہ کملی والا آیا جایا کرے تو صدیق کو بلاؤ، وہ اس غار کو نبی کے لائق بنائے گا، کملی والے آ جائیں گے۔ اور عقیدت کی بنیاد پر عقیدے نہیں بنتے، حقیقت کی بنیاد پر عقیدے بنا کرتے ہیں۔ ہاں محبت ایک سچ ہے، لیکن کبھی اماں سے زیادہ بیوی اچھی لگتی ہے، لیکن پھر اس چاہت کی بنیاد پہ دین نہیں بدلا جا سکتا، شریعت نہیں بدلی جا سکتی، حقیقت نہیں بدلی جا سکتی۔ شاید آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی میری، یہ بھی نہیں سمجھ آئی تو پھر کسی سیانے مولوی نے بلا۔ آج کل جو سب سے بڑا پرابلم وہ یہ ہے کہ عقیدت کی بنیاد پر عقیدہ گڑا جا رہا ہے۔ یہ جو لفظ کہا جاتا ہے نا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، عقیدت تے گل نہیں، ماں پیار دے زور تے گل نہیں، ماں سنی سنائی پر نہیں، صدیاں تو جڑا سچ ثابت ہے اس سچ کی بنیاد تے گل ہے۔ ثانی اثنین، اور حضور علیہ السلام نے اپنے ابو بکر سے فرمایا جب آپ کو ملول پایا، پریشان پایا، رنجیدہ پایا، اور وہ رنج کس کے لیے؟ اپنے آقا کے لیے، اپنا کوئی خوف نہیں، حضور کا دکھ ہے، سید عالم کی پریشانی ہے کہ آپ کا کیا ہوگا، آپ کا کیا ہوگا، آپ کا کیا ہوگا۔ اور میرے مالک نے پھر دیکھو نا، قادر ہے نا، قدیر اللہ کل شیء قدیر، مکڑی سے فرمایا جلدی کر ذرا، اسپیڈ جالا بنا، ایک کبوتری نے آگے جلدی کر، جلدی جناب والا گھونسلہ بنا، بچ انڈے دے، اتنے بہ کے چو کرنا شروع کر دے، تاکہ سویرے بے خبر نیریاں دے مارے آن تے کہن یار اس وچ کوئی گیا ہوندا تے جالا ٹوٹ گیا ہونا سی، ایک کبوتری نس گئی ہونی سی۔ اور اس کے باوجود جناب صدیق اکبر حضور کے لیے پریشان ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر ذرا دیکھو ان دونوں کی کیا بات ہوگی کہ جن کے ساتھ تیسرا صرف اللہ ہے۔ وما صاحبکم میں جناب رسالت میں آپ کے صحابہ میں صدیق اکبر آ گئے یا نہیں، لیکن میرا مالک الگ سے فرما رہا ہے اذ یقول لصاحبہ، اے افضلیت۔ اس لیے 1400 سال سے امت کے بڑوں نے ہمیں یہی بات بتائی کہ کسی بھی صحابی کی صحابیت کا انکار گمراہی اور فسق و فجور ہے اور ضلالت اور کمینگی ہے، لیکن صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کفر ہے، کیونکہ یہ صحابیت اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ آگے دیکھو ذرا، لا تحزن، غمزدہ مت ہو، ان اللہ معنا۔ حیثیت ذات کتنا فرق ہے، ایک امتی ہے، ایک نبی ہے، ایک منگتا ہے، ایک داتا ہے، ایک اصل ہے، ایک کو دی فرع ہے، لیکن معنا گرامر پڑھانا لے حضرات بھی تھے تشریف فرمانے، دو الگ الگ حیثیتاں دیاں ہستیاں اتھے بیٹھی ہیں، امتی کتھے تے نبی کتھے، سائل کتھے تے داتا کتھے، نوکر کتھے تے آقا کتھے، فرع کتھے تے اصل کتھے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرامر پڑھانا لیں دی تسلی واسطے یا رب العالمین جل جلالہ انہیں فرمانا چاہنا سی کہ ان اللہ معیہ و معاکا، میرے نال بھی اللہ ہے تو تیرے نال بھی اللہ ہے، لیکن میرے رب نے فرمایا نہ محبوبہ نہ تنوں وقت کراں نہ درمیان عطف واؤ عطف نہیں لیاواں، میں دسنا چاہنا جنگ تیرے نال نہ انہی ابو بکر نال، جتنا اس نے تیرے تے توجہ ہے اتنی ابو بکر تے بھی توجہ ہے، جتنا تو چنگا لگنا ہے اتنا ابو بکر بھی چنگا لگنا ہے، جتنا تیری مدد فرمان نہ چاہنا اسے طرح ابو بکر بھی مدد بھی فرمان چاہنا۔ یہ ہے افضلیت۔ اور آخری گزارش، چونکہ 6 منٹ میرے پاس رہ گئے سائیں، آخری گزارش، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی اللہ نے اعمال خیر پر اجر کا الگ اعلان فرما رکھا ہے۔ میں ایک حدیث پاک عرض کر کے، بڑی مشہور بات ہے، اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں
موجود ہیں. رات کا وقت ہے، صحن عائشہ پاک ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور حضور اپنا سر انور مومنوں کی ماں کی گود میں رکھے ہوئے. آسمان صاف ہے، ستارے چہرہ مدحا کی زیارت کر رہے ہیں. مومنوں کی اماں کو خیال آیا، احسان فرمایا ہم پہ یہ پوچھ کر. وہ احسان محسن ہیں ہمارے وہ ساری ہستیاں کہ آقا جی یہ بتائیے کہ یہ اس وقت آسمان پہ جتنے ستارے روشن ہیں ان ستاروں کی تعداد کے برابر آپ کی امت میں کسی کی نیکیاں ہیں؟ خواتین امت میں پہلی مفسرہ، پہلی محدثہ، پہلی مجتہدہ، پہلی فقیہہ. یہ بریلویوں کا نصاب ہے، یہ دیوبندیوں کا نصاب ہے. اس نے نصاب محمدی پڑھ رکھا ہے. اور اگر اب بریلویوں کے نصاب میں یہی عقیدہ دیا جا رہا ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ جو عقیدہ سرکار سے عائشہ پاک نے سیکھا ہم وہی عقیدہ سکھا رہے ہیں. نمے حضور یہ بتائیے آسمان کے چمکتے تاروں کی تعداد کے مطابق اتنی کسی کی نیکیاں آپ کی امت میں، اور میں ایسے نیکی کتنے کر رہے ہیں؟ اتوں نکلاں گا کسی گڈی چ پواں گا، پیدل ٹراں گا، نیکی کتنے کراں گا؟ گھر ٹر جاواں گا، رات ہے میں کلا، نیکی کتنے کرنی ہے؟ تو کرامن کاتبین جان دن یہ کملی والا کیوں جاندا ہے؟ یہ جاندا نہیں تو ایڈی وڈی ہستی پوچھدی کیوں ہے؟ اتنی لمبی زندگی چ اج تک مینوں سفر حضر گھر بار کسی بندہ نہیں پوچھا بھائی کوکب صاحب سونے دا ریٹ کیا ہے، کیوں انہوں پتہ ہے بھائی یہ مولوی ہے سنیارا نہیں. تو جناب عائشہ جو پوچھدیاں پئیاں با حضور ہے آسمان تے ستارے چمکدن انہاں دی تعداد دے برابر تہاڈی امت کس دیاں نیکیاں ہیں؟ تو پھر انا ارسلناک شاہدن اس میں جڑی صفت شاہد ہے انہوں پھر پوری طرح من دیا نا ساری اماں عائشہ صدیقہ. میرے حضور نے بغیر کوئی توقف یہ فرمایا ہاں وہ عمر ہے، ہاں وہ بیٹیاں ذرا الگ سا تعلق ہوتا ان کا والدین کے ساتھ، اس لیے ان کو رحمت کہا گیا ہے. بیٹوں کا ذرا الگ سے مزاج ہوتا ہے اس لیے ان کو نعمت کہا گیا ہے. اور یہ بات بھی سنتے جاؤ ایک پیغام ہی صحیح سرکار کی شہزادیوں کے صدقے اور بالخصوص خاتون جنت پاک کے صدقے. نعمت اللہ کافر مومن دونوں کو دیتا ہے، رحمت کسی کافر کو نہیں دیتا. بس ہوں جے دو تیاں ہو گئی ہیں تو تیجی بھی الٹرا ساؤنڈ تھی آئی ہے تو ناسا نہ چاڑی جے مومن ہے. ٹھیک ہے. تو فرمایا میرے ابا جان، آپ نے جناب عمر کا نام لیا، میرے ابا جان. تو میرے حضور نے فرمایا عائشہ تیرے والد کی گھر کی ایک رات اور عمر کی ساری نیکیاں. اور خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی مرتبہ یہ التجا کرتے رہے بارگاہ صداقت میں کہ جنیا سارا کچھ لے لے ترے راتاں نے تیرے کو ایک میں دے دے. آپ نے جڑا جواب دیتا میں وہ ایک خوبصورت پیرائٹ پیش کر کے گل کلوز کر لیا جی. آپ فرماندے ہوندے سن جدوں بھی اس طرح کی گل ہوندی سی کہ سنگیا میرے کول تو ایک ہی چیز ہے، ساری عمر دی اے ہو کمائی ساری عمر دی. میں آخری لقمے واسطے پورا دوبا سے بات کر کے تواڈے اگے رکھ دینا. ہن تسی اونوں استعمال فرماؤ یا نہ. ساری عمر دی اے ہو کمائی. ہن بھی پیارا ابو بکر سرکار نال یہی عرض کردا ہے ساری عمر دی اے ہو کمائی. جگ چھڈ کے سارا جگ چھڈ کے سارا جگ چھڈ کے سارا تیرے نال لائیے ساری عمر دی ساری عمر دی اے ہو کمائیے. جگ چھڈ کے سارا میں تیرے نال. اور پہلے نعریاں دا جواب سن لو چنگی طرح یاد کرو پھر نعرہ لاؤ. یار زندہ ملاقات باقی.
میں کہنا مصطفیٰ کا ہم سفر، تسا کہنا ابو بکر ابو بکر. میں کہنا گلی گلی نگر نگر، تسا کہنا عمر 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 عمر. میں کہنا جامع القرآن، تسا کہنا عثمان عثمان. میں کہنا گلی نگر نگر گلی گلی، تسا کہنا علی 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 علی. میں کہنا اک دی ٹھنڈک دل دا چین، تسا کہنا یا حسن یا حسین. مصطفیٰ کا ہم سفر. سارے بولو جڑے عیدگاہ شریف دربار عالیہ تے بیٹھے ہو، جے تسی آکھنا نہیں چاہتے تو تمہیں پتہ کرنا چاہیے سی مین گیٹ پر اندر آنے تو پہلے بھئی اتھے کی ہونے. مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر. گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر. جامع القرآن، جامع القرآن. نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی. آخری ٹھنڈک دل دا چین.